الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 15 سپارہ مکمل تلاوت کیا، بلکہ 14 مکمل تلاوت کیا اور 15 کے پہلے 2 پاؤ تلاوت کیے۔ تو سورۃ حجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا، الفاظ اس طرح ہیں کہ قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ لیکن اس سے جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں شیطان نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو میں نہیں گمراہ کروں گا، اور نہ ہی مجھ میں ہمت ہوگی کہ تیرے مخلص بندوں کو گمراہ کر سکوں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہاں پر بندوں کی 2 تقسیمیں ہو گئیں، ایک تو وہ مخلوق تھی، ایک وہ بندے ہیں جو عام بندے ہیں اللہ کے، اور ایک وہ بندے ہیں جو شیطان کے نزدیک بھی اللہ کے مخلص بندے ہیں، اللہ کے نیک اور عبادت گزار بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے اسی بات کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا قال ھذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ ان عبادی، کہ جو میرے بندے ہوں گے، یعنی جو خالص میرے بندے ہوں گے، لیس لک علیہم سلطان، تمہارا اس پر زور نہیں چلے گا۔ تو جتنا کوشش کرے گا کہ میرے نیک بندوں کو گمراہ کر سکے، لیکن تیرا زور وہاں پر نہیں چلے گا، تو میرے نیک بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ باقی مخلوق کو تو گمراہ کر سکے گا، لیکن جو میرے خاص بندے ہوں گے، جنہیں میرے مخلص بندے ہوں گے، تم جتنا کوشش کر لو گے انہیں گمراہ نہیں کر سکو گے۔ تو سورۃ نحل کی 99 نمبر آیت ہے، اسی موضوع کی آیتیں پہلے بھی گزر چکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ یہ آیتیں پہلے بھی گزری ہیں اسراء کی، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے۔ یوم نبعث فی کل امت شہیداً، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے محبوب ہم آپ کو ان تمام امتوں پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے قیامت والے دن۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں، پہلے بھی اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ گواہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، گواہ وہ ہوتا ہے جو اپنے کانوں سے سن رہا ہو۔ یہ آیتیں بار بار قرآن میں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو ان تمام امتوں پر گواہ بنا کر قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور ہمارے کاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں، ہمارے افعال کو دیکھ بھی رہے ہیں، امت کے احوال کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہ امت کی جو فریادیں ہوتی ہیں سرکار اس کو سماعت بھی کرتے ہیں، کیونکہ شہید ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دیکھ سکے اور سن سکے۔ اسی طرح سورۃ نحل کی 43 نمبر آیت ہے، ہم لوگ مقلدین ہیں، ہم لوگ مقلدین ہیں۔ کوئی حضرت امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے، کہ کوئی حضرت امام شافعی کا مقلد ہے، یعنی جو 4 امام ہیں ہم ان چاروں امام کی تقلید کرتے ہیں۔ تو قرآن سے اس تقلید کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ تو آیت کریمہ ہے سورۃ نحل کی 43 نمبر، علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے تقلید کی اصل ملتی ہے، تقلید کا ثبوت ملتا ہے۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم سوال کیا کرو اہل ذکر سے ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہر بندہ شریعت کا علم نہیں رکھتا، ہر بندے کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ مطالعہ کر سکے، شریعت کو پڑھ سکے، شریعت کا علم حاصل کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس شریعت کا علم نہ ہو، تمہارے پاس دین کا علم نہ ہو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو تم پوچھ لیا کرو ان لوگوں سے کہ جن کے پاس علم ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے۔ ظاہری بات ہے جب پوچھا جائے گا ان سے تو ان کی بات پر عمل بھی کیا جائے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے تقلید کا ثبوت ملتا ہے، اس آیت کریمہ میں تقلید کی اصل، تقلید کا قاعدہ قانون جو ہے وہ موجود ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی 23 اور 24 نمبر آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کی فرمانبرداری کیا کرو، اپنے والدین کے احکامات مانے کرو، ان کے سامنے اف تک نہ کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اپنے عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، لیکن بالوالدین احسانہ، کہ والدین کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ احسان کرو گے۔ اور آگے اللہ نے فرما دیا کہ تم ان کے سامنے اف تک نہیں کہو گے، اگرچہ تم پر ناراض ہوں تم ان کے سامنے اف تک نہیں کہو گے، ان کی ناراضگی کو برداشت کرو گے، ان کی سخت اور کڑوی باتوں کو برداشت کرتے رہو گے۔ بنی اسرائیل کی 29 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ۔ یہ صورت بنی اسرائیل میں، صورت نحل میں
معاشرتی کافی قاعدے قوانین اصول اسلام کے موجود ہیں کہ ہمیں معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے، ہمارا رہن سہن، ہمارا چال چلن کیسا ہونا چاہیے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اس کے بارے میں کافی احکامات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی 29 نمبر آیت ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ایسا بھی نہ کیا کرو کہ بالکل ہی اپنے پیسے کو، اپنے مال دولت کو اڑانے لگ جاؤ، عیاشی میں لگ جاؤ، اور ایسا بھی نہ کیا کرو کہ تم کنجوس ہو جاؤ، بخیل ہو جاؤ، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ تم درمیانہ راستہ اختیار کیا کرو، میانہ روی اختیار کیا کرو۔ پیسہ جہاں خرچ کرنا ہے کرو، لیکن پیسہ خرچ کرنے میں فضول خرچی بھی نہ کرو، اور پیسہ خرچ کرنے میں تم کنجوسی بھی نہ کرو، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کیا کرو۔ یہ معاشرتی ایک طریقہ ہے۔ اب ظاہری بات ہے، اگر آپ زیادہ پیسہ خرچ کریں گے تو آپ پر غربت چھا جائے گی، اور اگر آپ پیسہ نہیں خرچ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ پر بخل طاری ہو جائے گا، آپ کنجوس ہو جائیں گے، آپ بخیل مشہور ہو جائیں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی 36 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ ہم میں سے اکثر ایسا کرتے ہیں نا، ہمارا مزاج بن چکے ہیں کہ ہم گمان رکھ لیتے ہیں اپنی طرف سے، ہم خود سے سوچ لیتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کہا ہوگا، فلاں بندے نے ایسا کیا ہوگا، فلاں بندے نے میرے بارے میں یہ سوچا ہوگا، ہم برے برے گمان رکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے نا اس پر یقین نہ کیا کرو، جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے تم اس پر یقین نہ کیا کرو، بلکہ تمہاری سماعت کے بارے میں بھی، تمہاری بصارت کے بارے میں بھی، اور جو تم دلوں میں رکھتے ہو ان تمام کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے قانون سے کیا کچھ سنا، تم نے اپنی آنکھوں سے کیا کچھ دیکھا، اور تمہارے دل میں کیا کچھ تھا۔ قیامت کے دن ایک ایک چیز کا سوال ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی بات کا یقین ہو تو اسے تو مان لو، اسے اپنے دل میں ذہن میں رکھ لو، لیکن اگر کسی بات کا یقین نہ ہو بلکہ گمان ہو تو گمان پر کبھی بھی عمل نہ کیا کرو۔ سورۃ بنی اسرائیل کی 32 نمبر آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ زنا وہ بری بلا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، ان تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جایا کرو، زنا کے قریب تک نہ جایا کرو، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک یہ کیا ہے، ایک فحش چیز ہے، ایک برائی ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، آگے فرمایا کہ یہ برا راستہ ہے، اگر اس راستے پر چل پڑو گے تو اس راستے سے واپسی ممکن بھی نہیں ہے، اور اگر زنا کی عادت اللہ نہ کرے لگ جائے تو اس سے بہت سے معاشرتی نقصان ہوتے ہیں کہ معاشرہ سارے کا سارا تباہ و برباد ہو جاتا ہے، خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جایا کرو۔ سورۃ نحل کی 112 نمبر آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی کہ وہ بستی کیسی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک بستی کا مثال دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دیتا ہے۔ پہلی بھی بات کری تھی کہ جس بستی میں متقی لوگ موجود ہوں، تقویٰ کرنے والے موجود ہوں، تقویٰ ہمیشہ خوشحالی کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر آپ متقی بنتے جاتے ہیں، اگر آپ تقویٰ اختیار کرتے جاتے ہیں، نیک بنتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھولتا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کفران نعمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں عطا کریں، آپ ان نعمتوں کی ناشکری کریں، اللہ کا شکر ادا نہ کریں، پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید میں ایک مثال دی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ نے فرمایا ایک بستی ہے، کوئی بستی ہو سکتی ہے، بعض کہتے ہیں مکہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں مکہ کے بارے میں ہو، اس سے مراد کوئی بستی ہے کہ ایک بستی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے خوشحالی عطا کی، اسے اطمینان سکون عطا کیا۔ یاتیہا رزقھا رغداً، کہ اس کا کثرت سے رزق آتا ہے، من کل مکان، ہر جگہ سے، یعنی کہ رزق کی فراوانی ہے، دولت کی، مال کی، نعمتوں کی فراوانی ہے۔ لیکن اس بستی والوں نے کیا کیا، فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا، ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دو چیزیں طاری کر دیں۔ وہ دو چیزیں کیا تھیں، ایک تو اپنی نعمتیں ساری چھین لیں، انہیں بھوک مل گئی، ان پر بھوک طاری ہو گئی، اور دوسرا اللہ نے جو ان پر عذاب نازل کیا وہ خوف کا تھا کہ ان پر جو اطمینان تھا، انہیں جو سکون تھا دل کا، وہ ختم ہو گیا، ان پر خوف طاری ہو گیا، ہر وقت انہیں ڈر لگا رہا، کبھی پیسے کا ڈر، کبھی دشمن کا ڈر، مختلف خوف جو ہیں ان پر طاری ہو گئے۔ تو یہ دو چیزیں، بھوک اور خوف، اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دی۔ کس وجہ سے؟ کہ جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا، اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی۔ سورۃ نحل کی 125 نمبر آیت ہے، ہم سب مبلغ ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے داعی ہوتے ہیں، ہم نے مختلف جگہ پر اللہ کے دین کو پہنچانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دین کی تبلیغ کیا کرو نا تو سختی نہ کیا کرو، سخت انداز نہ رکھا کرو،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دین کی طرف بلاؤ، اللہ کے راستوں کی طرف بلاؤ، دو چیزیں سامنے رکھا کرو، الحکمہ والموعظہ الحسنہ۔ ایک تو یہ ہے کہ حکمت کو دیکھو کہ سامنے بندہ کیسا ہے، سامنے قوم کیسی ہے، آپ کہاں پر کھڑے ہیں، سامنے والا کیسی بات کو سمجھ سکتا ہے، آپ حکمت کے طریقوں سے اسے سمجھاؤ۔ دوسرا یہ ہے الموعظۃ الحسنہ، سخت زبان کبھی استعمال نہ کرو بلکہ بڑے پیارے طریقے سے سمجھایا کرو۔ جب آپ خود دیکھ لیں، اگر آپ کہیں بازار میں ہیں، کسی جگہ پر ہیں، آپ کسی کو کوئی بات سمجھائیں گے، لیکن اگر آپ کا لہجہ سخت ہوگا کوئی آپ کی بات کو نہیں سنے گا۔ اگر آپ پیار سے سمجھاتے ہیں، اگر آپ اسے محبت سے سمجھاتے ہیں، وہ آپ کی بات کو سنے گا اور آپ کی بات پر عمل بھی کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کے جو داعی ہیں، دین کے دعوت دینے والے ہیں، ان کے لیے دو اصول بیان کر دیے کہ جب بھی آپ دین کی دعوت دو، ایک تو حکمت کو سامنے رکھو، دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ خوش اخلاقی سے اچھے طریقے سے دین کی دعوت دیا کرو۔ سورۃ النحل کی 94 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم میں سے اکثر ہمارے معاشروں میں عادت پڑ چکی ہے کہ ہم قسمیں اٹھاتے ہیں، بار بار چیز بیچنی ہے قسم اٹھانا ہے، چیز خریدنی ہے قسم اٹھانی ہے، کوئی بھی بات کرنی ہے قسم اٹھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَاخِلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو کہ ایسے ہی جھوٹی قسمیں آپس میں اٹھاتے رہو، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اگر ایسے قسمیں جھوٹی اٹھاتے رہو گے فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ تم جو دین پر ثابت قدم تھے نا، تمہارے قدم جو ہیں بھٹک جائیں گے، تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، تم دین کی راہوں سے دور ہو جاؤ گے۔ اور قسمیں اٹھانے سے واقعی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پہلی بار قسم اٹھائے مشکل ہوتی ہے، جھوٹی قسم اگر اٹھائے، لیکن اگر قسم اٹھانے کی عادت پڑ جائے پھر انسان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میری قسم اٹھانے سے اگلے کا کتنا نقصان ہو رہا ہے یا میں کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہوں، اسے کوئی فکر ایسا نہیں ہوتی، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم جھوٹی قسمیں اٹھاتے رہو گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تم دین سے ہٹ جاؤ گے، تم میں دین کی استقامت جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے اور اپنی اس پیاری کتاب کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد ربنا لا الہ الا